اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 308، پارٹ 308، قرآن پاک، سورہ نمبر 24، 24ویں سورہ، سورہ النور کی آیات 58 سے لے کر 61 تک جی، 58 to 61 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخر میں جو بات ہوئی تھی جی، وہ تھوڑی سی ہم یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اپنا اگلی پھر آج کی قسط کی طرف۔ تو پچھلی قسط کے آخر میں یہی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے تھے، لیکن منافقین کی وجہ سے یا اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے ان کے اندر کچھ شبہات تھے ان کو نا، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے شبہات سے، جو شبہ آپ کو ہیں، وہ ان سے نجات چاہنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں اور زکوٰۃ ادا کیا کریں اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو جی، اور پھر آپ پہ رحم بھی کیا جائے گا۔ باقی رہی یہ جو منکر ہیں جی، جو ان کی طرف سے جو اس قسم کے یہ باتیں اٹھتی تھیں، تو ان کا جی یہ کسی طرح بھی یہ جو سرزمین ہے جو کہ اللہ کی ہے، تو یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ خود عاجز ہو جائیں گے، اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے جی وہ دوزخ ہے، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے جی۔ تو یہاں تک ہم اپنا یہ ہم نے بات کی تھی جی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی، اور ہم یہ آیت نمبر 58 کی تلاوت کرتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ آیت نمبر 58 تھی جی، لمبی ذرا تھی، تلاوت کر دیجیے، غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی پہلے سے جی، اور آپ سے بھی۔ اور اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی، اور پھر اب وہ جو پچھلا موضوع تھا وہاں سے تھوڑی سی اب یہاں پہ ڈفرینٹ بات آنے لگی جی، جو پچھلے ابھی تک ہم بات کر رہے تھے لگی جی، تو کیونکہ ابھی تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا معاملہ پہلے اس کا ذکر آیا تھا، تو اب اس کو تھوڑی سی مزید کچھ وضاحت یہاں پہ آنے لگی ہے۔ پیچھے جب ہم نے مختلف رشتوں کا ذکر کیا تھا کہ جن کے سامنے آپ کو زینت کے ظاہر کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں جو معاملات ہیں، تو اب دوبارہ اسی قسم کی بات آنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، یہ ایمان والوں سے بات ہونے لگی، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اب تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ پھر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی جی۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے جی، مطلب اس کے مطلب کس بات کے اوپر یہ مزید وضاحت آ رہی ہے۔ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی تم لوگوں کی جو دل اور نظر کی جو پاکیزگی کے لیے جو ہم نے ہدایت دی تھی نا، پیچھے جو ہم نے زینتوں کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی طرف ہی آپ نہ جائیں گے جس سے خطرہ ہو کہ بھی آپ کسی غلط کام کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں جو آپ کے دل اور نظر کی جو پاکیزگی کے لیے جو ہدایات دی گئی تھیں، تو ان کی جو کچھ مزید وضاحت اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، تو پھر سنیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ایمان والوں کو کچھ مزید ہدایات اس بارے میں دی جا رہی ہیں قلب اور نظر کی ہدایت کے لیے جی۔ تو اب کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سنتے ہیں جی۔ ایمان والو، یہ ترجمہ آپ شروع ہو گیا، ایمان والو
تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں سے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو ایمان والو تمہارے غلام اور لونڈیاں، ظاہر بات ہے آج کل یہ نہیں ہوتے، آج کل ملازم ہوتے ہیں، چلے اس کی جگہ آپ وہ کر لیں، غلام اور لونڈیاں اور تم میں سے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، جو بالغ نہیں ہوئے، 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو 3 وقت میں بتانے لگا ہوں، اس کے دوران اگر انہوں نے آپ کے پاس آنا ہو تو وہ اجازت لے کر آپ کے پیچھے بتایا تھا نا گھروں میں داخل ہونے کے بارے میں اور زینتوں کے بارے میں، تو یہ اسی بارے میں مزید گھروں میں جب آپ داخل ہوتے ہیں آپ تو کیسے آپ کمرے میں داخل ہونا، اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، ٹھیک ہے جی، ہدایات ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کے غلام لونڈیاں اور جو بالغ ہیں، جو بالغ ابھی نہیں ہوئے، غلام لونڈیاں اور جو ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بلوغت کو نہیں پہنچے، مطلب بالغ ابھی نہیں ہوئے، ان کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی، چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوئے، تو کیا جی 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو 3 وقت میں بتانے لگوں، ان میں وہ اجازت لے کر آیا کریں، تو مطلب کیا ہے، اس کے علاوہ وہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، اور آگے بیان بھی آ جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی، دوبارہ پڑھ کے تو ساتھ ساتھ پھر کرتے ہیں ہم۔ ایمان والو تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں سے جو بالغ نہیں ہوئے، بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ بات کلیئر ہوگی جی، اب آگے چلتے ہیں، وہ کون سے وقت ہیں جی؟ آپ جب میں یہ تینوں لوگ غلام لونڈی ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا، تو یا پھر جو ابھی بالغ نہیں ہوئے چھوٹے بچے، کون سے وقت ہیں جی؟ نمبر 1 جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز فجر سے پہلے، سمجھ گئے جی، رات کا وقت ہے نا، فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، فجر میں تو آپ اٹھ جائیں گے نا، پھر نماز فجر سے پہلے، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، سمجھ لیں جب آپ کیلولا نہیں کرتے دوپہر کو ریسٹ کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ ایزی ہو جاتے ہیں نا، ریلیکس ہو جاتے ہیں، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، کہ نماز عشاء پڑھ کے ظاہری بات ہے پھر آپ اس کے بعد سونے کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہیں نا، تو اپنے مطلب کپڑے ڈفرینٹ قسم کے پہن لیتے ہیں، یا جو بھی، یا کم پہنتے ہیں، جو بھی گھر میں ہوتے ہیں اپنے، تو 3 ٹائم بتا دیے، نماز فجر سے پہلے، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے جی، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جی، یہ کیا بات جہاں پہ آ رہی ہے۔ پیچھے ہم نے آپ کو بتایا تھا، ہدایت کی گئی تھی کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینی ہے نا، پیچھے ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا، تو یہ اس کی اب مزید کچھ وضاحت فرما دی ہے کہ گھروں میں جو ایک آمد و رفت رکھنے والے ہوتے ہیں، جس کے اندر غلام یا ملازم آپ کہہ رہے ہیں، اور نابالغ بچے، آپ کو پتہ نہیں گھروں سے محلے کے بچے بھی گھروں میں چھوٹے بچے داخل ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، وہ تھوڑی پوچھ کے آتے ہیں، دروازے اس طرح بند بھی نہیں ہوتے، اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن پہلے تو وہ گھروں میں آ جاتے ہیں، تو کوئی بچوں کو تو کوئی نہیں روکتا بھی گھروں میں کہ جس ٹائم مرضی آ جائیں، وہ تھوڑی وہ اجازت لے کے آپ پرمیشن لے کے تو آئیں گے جی۔ تو اسی طرح جو غلام ہیں آپ کے، جو آج کل ملازمین ہیں آپ کے، تو دن کے ٹائم وہ گھروں میں آپ کے اس کمرے میں صفائی کرنے آ گئے، اس میں آ گئے، تو ہر وقت آپ سے اجازتیں تو نہیں لیتے نا، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے، آنے جانے والے، جن کے اندر غلام ملازم ہو سکتے ہیں آج کے دور میں، اور نابالغ بچوں کے لیے تو ظاہری بات ہے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا صرف یہ کافی ہے کہ وہ ان 3 اوقات میں اجازت لیا کرے، ٹھیک ہے جی، تو باقی ٹائم پہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ اجازت لے کر آئیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے جی، بچے یہ والے آتے رہتے ہیں، یا یہ ملازم یا غلام ہر وقت ادھر ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کے حساب سے اسی کے جو کچھ آپ نے جس صورت حال میں ہونا ہے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بھی، لیکن اللہ کہا جی ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان 3 ٹائموں میں نا وہ اجازت کے بغیر نہ آئیں، اور اس کی بڑی آبویس ریزن ہے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی جی، کہ نماز فجر سے پہلے ظاہری بات ہے رات کا وقت ہے، اور دوپہر کو جب آپ ریلیکس ہونے کے لیے کپڑے اتارتے ہیں جی، اس ٹائم کا نظر آتا ہے کہ وہی بات ہے، اور نماز عشاء کے بعد یہ بھی وہی رات والا ٹائم اور فجر سے پہلے والا ٹائم، تو ظاہر وہ یہ ٹائم بھی ایسے ہیں کہ سوشل آور تو ہے نہیں نا جی، تو بندہ سوشل حساب سے تیار ہو کے تو نہیں بیٹھا ہوتا نا بھائی، میل جول والا ٹائم تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ اس حساب سے ریڈی ہو کے دن کو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، تو رات آپ کو ریلیکس ہوں گے، کپڑے کم ہوں گے، تھوڑے پہنے، ایک چیز پہنی ہے، پورا نہیں پہنا، ڈھیلا پہنا ہوا، کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی اتنا پردہ نہیں ہے جی، تو اس ٹائپ کی چیز کوئی پہنی ہے آپ نے، تو وہ آپ کا اپنا کمرے میں اپنی جگہ پہ ہیں، تو وہ آپ کو وہ اس کی پرائیویسی والی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ٹائم ہے
تو ان ٹائم میں ان کو بھی چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں کہ یہ ٹائم ایسے ہیں کہ اس ٹائم بندے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ کوئی بہترین قسم کے نا سوشل کپڑے پہن کے بیٹھا ہو، جو کہ بھی باہر لوگوں کے سامنے بندہ پہن کے ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے جی۔ تو باقی ٹائم پہ وہ آ سکتے ہیں، ان ٹائموں پہ ایسے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ بات بڑی کامن سینس کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے نا بالکل اللہ کے احکامات، یہ ایک مطلب آپ کو عام اس کو تفسیر نہ بھی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے جی کس لیے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تینوں وقت ہو گئے، سے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ کیوں جی اس ٹائم نہیں آ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فردر بتا بھی دیا، کہ تین جو ٹائم بتائے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، یہ تین وقت، یہ جو تین ٹائم ہے جن پہ بتایا گیا کہ وہ بھی اجازت لے کر آئیں جو عام طور پہ اجازت نہیں لیتے، تو یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب اس کا دلیل یہ ہے کہ ان اوقات میں اگر کوئی اچانک آ جائے تو ممکن ہے کہ گھر والوں کی ایسی حالت میں وہ دیکھ لے جس میں وہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کو کوئی دیکھے بھی، مطلب کپڑے صحیح نہیں پہنے، اچھے نہیں پہنے، پرانے پہنے ہیں، پورے نہیں پہنے ہوئے، کوئی بھی باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے سامنے آپ ریڈی نہیں ہیں کہ جس طرح میل جول کے لیے جو چیز آپ پہنتے ہیں، تو اس میں یہ کہ اجازت لے کر آ جائیں تو آپ ایزی ہو جائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہی ہیں جی، کوئی بات نہیں، غلام میرا آ جائے، ملازم میرا آ جائے تو وہ آ جائے گا جی، تو نہیں تو نہیں، اجازت لے کے آئیں گے تو آپ کو ٹائم مل جائے گا، مطلب اس کو دیکھنے کا کہ اس ٹائم میں اجازت اس کو دوں یا نہ دوں گی، اجازت دے دیں گے تو آج آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے ابھی ریزنیبل ہے، ابھی یہ کام کرنے والا آ ہی سکتا ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ تو اگر نہیں آ سکتا تو پھر وہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سیم ہے، جو کام کرنے والی آ سکتی ہے تو وہ اسے کہے گی آ جاؤ، ٹھیک ہے جی، تو وہ سمجھے گی کہ نہیں تو اس کو نہیں دے گی اجازت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہوں۔ نظر بھی آتا ہے کہ یہ تین وقت ایسے ٹائم نہیں ہوتے کہ ان میں آپ عام ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہیں جی۔ بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب انہی کی بات کو دوبارہ اور بھی کھول دیا ہے، ان کے علاوہ یعنی یہ جو ٹائم ہے ان کے علاوہ اگر وہ بلا اجازت آ جائیں تو ان تین ٹائموں کے علاوہ بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے علاوہ یعنی یہ جو تین ٹائم ہیں ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں تو کیا ہے جی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، مطلب اگر وہ آ جائیں ان کے علاوہ، ظاہری بات ہے وہ سوشل ٹائپ کے ٹائم ہے، صبح کے وقت ہے، نارملی آپ تیار تھوڑے بہت ریزنیبل ہو جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ وہ آ جاتے ہیں، اور یوزلی یہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور باقی جب بچے ہیں یا غلام آتے جاتے رہتے ہیں یہ لوگیاں، تو کوئی پرابلم نہیں جی، وہ آ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان پہ نہ آپ پہ نہ ان پر جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کس لیے جی گناہ کوئی نہیں، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اور وضاحت کر دی، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو، کہ بھئی اس چیز کا تمہیں بھی پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ہم نے اس ٹائم آنا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ اس ٹائم آئے گا، تو اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو نا، آنے جانا کرتے رہتے ہو، تو چاہے وہ غلام آپ کے ہیں یا لونڈیاں گھروں میں آپ کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے ہم اس ٹائم روزانہ آتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ اس ٹائم آتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو وہ آپ اس کے حساب سے ریڈی ہوتے ہیں۔ تو جو بچے ہیں آپ کو پتہ ہے بھی دن کو بچے آتے رہتے ہیں، چھوٹے جو نابالغ ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ آتے رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ آتے رہتے ہیں، تو آپ اس کے حساب سے ریڈی ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہ ان کے لیے جو آپ پسندیدہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالت ٹھیک ہے اس میں ملنا، تو آپ اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو بڑی مطلب یہ اب جو اللہ تعالیٰ نے جو غلام اور بچے جو مستثنا کیے تھے نا اس کی حکمت بھی بیان کر دی، کہ یہ ٹائم تو جو ہے اس کی یہ وجہ ہے، تو اس کے علاوہ تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس ٹائم وہ آتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، تو کوئی گناہ نہ آپ پہ نہ ان پہ جی۔ بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں یہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ آپ کرتے ہیں، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ فردر وضاحت تھی نا، میں نے پیچھے بتایا تھا، بیان پیچھے آ چکا تھا، گھروں میں داخل وقت تو اجازت لے کر دیں، سائٹ پہ کھڑے ہوں، آداب بتائے تھے، تو اب کچھ فردر وضاحت کی ضرورت تھی تو یہاں دے دی، تو اب آیتوں کی فردر وضاحت کر دے گی انسانوں کے لیے۔ اللہ کو تو پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن بات انسان ہے وہ پوری طرح بات نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے، کہ اللہ کو پتہ ہے بھی کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں تو آپ کو سمجھنے میں کوئی پوری طرح وہ آپ نہیں سمجھ سکے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، میں کیونکہ میں علیم و حکیم ہوں، مجھے پتہ ہے بھی ہر چیز کا، مجھے ہر چیز کا علم ہے جی، اور مجھے ہر چیز کی حکمت اور اس کے بھی پتہ ہے کہ بھی کون سی بات آپ نے کس طرح سمجھی ہے، یا سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو میں اسی لیے اس کی اور وضاحت کر دیتا ہوں، فردر وضاحت کر دیتا ہوں، کہ تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے، کہ مطلب مجھے پتہ ہے کہ تمہیں اب وضاحت کی ضرورت پڑ گئی ہے،
تمہیں یہ والی بات سمجھ نہیں آ رہی ابھی تو میں بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب دوسرا ایک ڈفرینٹ حکم ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَإِذَا بَلَغَ، ٹھیک ہے جی، تم میں جو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، جب وہ جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ تو سادہ ترجمہ کہ جو ابھی چھوٹے ہیں تو ان کے لیے تو احکام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے نا کہ وہ آ جا سکتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو پھر وہ اجازت لے کر آیا کریں جس طرح دوسرے جو ہیں اجازت لے کر آتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں، یا دوسرے لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ اجازت لے کر آتے ہیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے۔ یعنی اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بچپن سے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، تو اب یہ جو ہیں جی بڑے بھی ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں نا، بالغ ہو گئے ہیں، تو اب ان کا رول چینج ہو جائے گا جی، اب یہ مستثنا نہیں رہے، پہلے مستثنا تھے بچے ہونے کی وجہ سے کہ نارمل ٹائموں پہ آ سکتے ہیں ان 3 ٹائموں کے علاوہ، لیکن اب جب یہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کے اوپر وہی رول لگے گا جو بڑوں کے لیے لگتا ہے کہ ہر ٹائم کے لیے ان کو وہ اجازت والا معاملہ انہیں ہو جائے گا، تو انہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ مستثنا وہ نہیں حاصل ہے، استثنا نہیں حاصل ہے کہ بھی وہ اب چونکہ چھوٹے ہوتے آتے تھے، اب بڑے بھی ہوتے تو اب آ سکتے ہیں۔ چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں آتا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا جی، 16 کو ہو گیا، آپ کے گھر میں بچی جی ہوتی 3 سال کی، 4 سال کی، تو اب وہ بھی 17 کی ہو گئی ہے، تو آپ کس طرح آپ 16-17 سال کے بچے کو باہر کے آنے دیں گے؟ تو کامن سینس سمجھ آ گئی نا آپ کی جی؟ تو مطلب ایک بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا بھی ہے کہ بھی پہلے بچہ تھا، آپ اتنی بادر نہیں کرتے تھے، عورتوں نے کیسے کپڑے گھر میں پہنے نہیں، اب وہ بڑا ہو گیا بھی، تو اب اس کے معاملات ڈفرینٹ ہیں، بالغ ہو گیا جی، تو اب اس کو یہ جو بچپن میں آنے کی وجہ سے وہ آگے چلتا نہیں رہے گا بڑی عمر میں بھی۔ یہ کیوں یہاں پہ اسپیشل ہو رہا ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جو لوگ بچپن سے کچھ بچے آ رہے ہوتے ہیں نا جی، تو وہ بڑے ہونے کے بعد بھی ان گھروں میں آتے رہتے ہیں، نہیں وہ نہیں آ سکتے، بچوں کا رول سیپریٹ ہے، چاہے وہ آپ ان کو چھوٹی عمر سے جانتے ہیں، وہ چاہے وہ آپ کے پاس ہی پلے بڑے ہیں، نہیں اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو رول لگے گا بڑوں والا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اس بنا پہ آپ نہیں وہ دے سکتے جناب ابھی بھی کہ بھئی اجازت کے بھی کیونکہ تم پہلے سے آ رہے ہو تو ہمارے سامنے ہی بڑے ہوئے تو خیر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ بلوغ کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوں گے، حالانکہ گھر والے تو جانتے ہیں یہ تو وہی ہے نا ابھی، لیکن نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ آ جائے گی جی، مثال دے دی میں نے۔ اچھا جی، یہ بات اس کی تھی جی، تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس کی وضاحت ہوگی جی، آگے چلتے ہیں۔ پھر وہی بات، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ تو ان کا یہ وہی والی بات دوبارہ دہرائی کیوں؟ یہ اوپر والی بات میں یہ بات تھی نا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں ذہن میں شاید یہ بات آئی تھی کہ جو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، 2-3 4 سال کے، ہمارے گھروں میں آنا جانا کر رہے تھے بغیر اجازت کے، تو اب وہی بچے ہیں نا، تو جو پہلے ان سے کوئی پرابلم نہیں تھا تو اب ان سے ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اب یہ 8 کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب 9 کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب یہ 11 کے ہو گئے ہیں، تو 12 کے ہو گئے ہیں، اب 18 کے ہو گئے ہیں، تو اب کس طرح ٹھیک ہے؟ تو لوگ نہیں یہ تو وہی بچے ہیں، تو بھائی اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو نہیں اب وہ بچے نہیں ہیں، یہ اب بالغ ہو گئے ہیں، اب ان کے معاملات ڈفرینٹ ہو گئے ہیں۔ یہ میں نے کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو فردر جو وضاحت ہے وہ کیوں ضروری تھی کہ لوگوں نے یہ سمجھنا تھا شاید یہ جو بالکل نئے ہوتے ہیں، صرف جو بالغ ہے ابھی اس کے لیے ہے جی، کوئی بات سے کوئی بڑے بندے نے آنا جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بچہ تو ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے بڑا ہوا، ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے، نہیں، وہ ہاتھوں میں پلا ہے کہ نہیں پلا، وہ اجازت لے کر اب آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں علیم و حکیم ہوں، مطلب مجھے پتہ ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب نہیں کرے گا اس کو، اب یہ والا اس کو استثناء حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ سیم بچہ ہے تو اب بھی آ سکتا ہے، نہیں، کیونکہ میرے کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں آ سکتا اس طرح، ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے میں دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت اسی لیے کی ہے جی کہ میں نے آج بھی لوگوں میں یہ والی بات دیکھی ہے، میں نے سنی ہے اپنے کانوں سے، وہ نہیں جی ہمارے سامنے جی تمہارے ہاتھوں میں کھیلا ہے، نہیں، اللہ علیم و حکیم ہے، نے کہا مجھے پتہ ہے میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ نہیں اب نہیں رہا ان کے لیے وہ رول۔ آگے چلتے ہیں۔ اور
بڑی بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی، بہت عمر رسیدہ عورتیں اب ہو گئی ہیں اور نکاح کا کوئی ان کا وہ نہیں ہے، مطلب چانس نہیں ہے اب، ٹھیک ہے جی، اس عمر پہ وہ پہنچ چکی ہیں کہ کوئی 0% چانس بھی نہیں ہے بھی کہ اور کوئی شادی وہ کریں گی بھی، وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور بڑی بوڑھی عورتیں، یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ میں کہوں کہ سمیع و علیم ہوں، جو باتیں میں بتا رہا ہوں تو ان کے مطابق کرو۔ آگے بتاتا ہوں اس کی تفصیل بھی۔ تو اب اس میں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو بڑی عورتیں عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اور ان کا اب کوئی چانسز نہیں ہے کہ وہ اب شادی کی، کوئی ان کو نہ امید ہے اور نہ ان کی کوئی خواہش ہے، وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب کیا جی؟ مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایک تو اس عمر کی اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں جہاں پہ کوئی خواہش اس طرح کی نفسانی جو ہوتی ہے وہ بندے میں نہیں رہتی، اور وہ سیم بات ہے، تو اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کا لباس اتنی سختی کے ساتھ وہ پہنے جناب، جو ایک جوان عورت کے لیے، یا جو عورت خواہش رکھتی ہو شادی کی، یا جس کے اندر ابھی اس کی صنفی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ہوں، تو جس لیول کا لباس اس نے پہنا ہوتا ہے، جس کے اندر خاص طور پہ اپنی زینتوں کو چھپانے کا حکم تھا، گریبانوں پہ جو دوپٹے ہیں ان کو حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اب کیونکہ وہ ایسی سٹیج پہ آ گئی کہ اس کا کوئی چانس ہی نہیں رہا، تو وہ اپنے دوپٹوں، اگر وہ گروپ اس طرح کی چادر یا وہ چیزیں نہ پہنے بھی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تھوڑا کھول دیتے ہیں بات کو، ذرا آگے کر لیتے ہیں۔ پیچھے آپ کو پتہ نا ہدایت کی گئی تھی عورتوں کی، جنرل سب عورتوں کے لیے، کہ اگر زینت کی ہو، اگر تیار شیار ہوئی ہیں، مطلب کپڑے پہنے ہوئے، میک اپ کی جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، تو غیر محرموں کی موجودگی میں وہ اپنا سینہ اور گریبان جو ہیں وہ اوڑھنیوں کے آنچل سے ڈھانپ لیں، کہ سامنے کوئی چادر، کپڑا، چیز، دوپٹہ جو بھی ہے، شال، وہ اس کو ڈال لیں جی۔ اب یہ اس کی جو مزید وضاحت میں فرمایا ہے کہ سینہ اور گریبان کو ڈھانپ کر رکھنے کا یہ جو حکم ہے کہ وہ زینت کے اس میں ہے نا کہ چھپا کے رکھیں، تو یہ حکم اب ان بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں ہے بھی جن کی خواہشات عمر کی وجہ سے مر چکی ہیں اور انہیں کوئی اب اس قسم کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جی، مردوں میں بھی کوئی وہ اگر مردوں کو بھی دیکھ لیں تو کوئی جذبہ ان میں ایسا پیدا نہیں ہوتا بھی کہ وہ ان کی خواہش ہو کہ بھی کاش میں شادی کر لوں، تو وہ اگر چاہیں تو اپنی اوڑھنیاں مردوں کے سامنے اب اتار سکتی ہیں اس لیول کی جو وہ پہلے پہنتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلی جنرل بات کر دی، لیکن ساتھ تھوڑی سی ایک اور پابندی بھی لگا دی، وہ کیا یہ آگے بشرطیہ کے، اب دوبارہ پڑھ کے پھر کرتے ہیں بشرطیہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بڑی بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں تک بات کر دی تھی، تو اب یہاں سے آگے بشرطیہ کے زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی وہ بن ٹھن کر رہنے اور دوسروں کو دکھانے کا شوق باقی نہ رکھتی ہوں، تو تب تو اگر ان کی عمر بے شک زیادہ ہوگی اور ان کا یہ والا مسئلہ بھی ہے کہ وہ بن ٹھن کے دکھانا چاہتی ہیں اپنے آپ کو کہ میں تو بڑی تیار ہوئی ہوں، تو پھر نہیں ہو جائے گا، تو ورنہ وہ اتار سکتی ہیں، لیکن اگلا پھر ایک اور رول بتا دیا، ٹھیک ہے، اگر یہ والے بن ٹھن کر دکھانے کی خواہش نہ ہو تو، اور نہ شادی کی خواہش ہے، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اتار سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا ان کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں وہ آگے بتا دیا، تاہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمہ، تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ مرد اگر ہوں تو مردوں کی موجودگی میں دوپٹے نہ اتاریں اور ان ہدایات پر عمل کریں جو بتائی گئی ہیں، بھی اس لیے کہ جس ہستی کی طرف سے دی جا رہی ہیں وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، تو اس کو پتہ ہے میں نے یہ کیوں دی ہیں، تو آپ اس کو اگر رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے، پر اگر آپ نے اتار دیے اور وہ والے مسئلے دوسرے نہ ہوئے تو کوئی گناہ بھی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہنے رکھیں تاکہ کوئی شک شبہ ہی نہ رہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں اب اللہ تعالیٰ یہ بات کو سمجھانے لگے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ
جب آپ کو اس طرح کی ہدایات دیتا ہے یا پابندیاں لگائی جاتی ہیں یا کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیونکہ حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اور سمیع و علیم بھی ہے، علیم و حکیم بھی ہے جی، اور مطلب ہر چیز کو اللہ کو پتہ ہے، مطلب تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرنا چاہتے، کوئی مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ کو خواہ مخواہ بھی نہیں فضول کہ بھی آپ کو وہ آپ کے اوپر ایک پابندی لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ کرنے کے لیے یا آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ تو بتا دیا، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے کے لیے اور نہ مریض کے لیے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت جو آپ کے خرچے پہ رہ رہے ہیں، مطلب جن کی آپ لک آفٹر کر رہے ہیں، یا اپنے زور تولیت کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، تم پر کوئی گناہ نہیں، چاہے مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اب یہ کافی لمبی میں نے لسٹ پڑھ دی ہے جی، تو آسان کر دیتے ہیں جی۔ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو ہدایات دی جاتی ہیں یہ کوئی آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں جاتی ہیں، اس کے اندر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے اس کے اندر جو پہلے میں تھوڑا سا نا اس کو سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو جائے، تاکہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے جی، نہ لنگڑے کے لیے اور نہ مریض کے لیے، اور نہ خود تمہارے لیے، کوئی ان سب کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کیا جی، کہ تم اپنے گھروں سے بھی کھاؤ پیو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے جی، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اسی طرح پوری لسٹ ہے جی، بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، یا اپنے زیر تولیت گھروں سے۔ زیر تولیت گھر سے مراد یہ ان گھروں کے بارے میں بتا رہا ہے جو کسی شخص کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، جیسے یتیموں کا گھر ہوتا ہے تو آپ اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں، آپ اس کے لک آفٹر کرنے والے ہیں، اولیاء کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے، آپ اس کے ایک طرح سے آپ کی وہ ملکیت میں ہے نا، آپ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ ان کی اس کا جو خرچہ ہے، رہنا سہنا دینا وہ کرتے ہیں، تو ان سب گھروں سے آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نہ اپنے خاندان کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، جو آپ کے صدیق دوست ہوتے ہیں جی، کہ گھروں سے کھاؤ پیو بھی، مطلب وہاں پہ آنا جانا کرنا، کھانا پینا، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے جی۔ اور آگے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں، چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھائیں۔ تو یہ پچھلے رشتے جو بیان ہوئے تھے تو اس میں بھی یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے رشتوں والی جگہوں پہ کہ وہاں آپ اکٹھے، وہ آپ کے بھائیوں کے گھر ہیں نا، تو وہاں پہ آپ عورتیں جو ہیں وہاں پہ جو بھی ہیں جی، مطلب جو آپ کے محرم میں آتی ہیں، تو اکٹھے بیٹھ کے کھائیں یا علیحدہ کھائیں، بھائیوں کے، بہنوں کے، خلاؤں کے، تو وہاں پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے فرمایا تم پر کوئی، یہاں پہ یہ بات ہوگی تھی، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ چاہے اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ، دونوں کام کر سکتے۔ مطلب یہ ہے، ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں، کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ممنوع قرار دینا وہ نہیں اللہ کے پیش نظر کے بھی ایسے کرنا ہے۔ اس سے مختلف کوئی بات اگر لوگوں نے بتائی ہے یا سمجھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ والے کام کریں، تو اگر کوئی لوگوں نے کوئی اپنے سے یہ باتیں بنا دی ہیں نا جی، تو وہ پھر غلط ہے جی۔ ملنے جلنے کے جو آداب بتائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
ان سے ربط و تعلق جو ہے جی وہ لوگوں کے لیے ایک لوگوں کو اس سے محروم کرنا کہ نہیں آپ ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں، جبکہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ لوگوں کی جو ایک سوشل آزادیاں ہیں جس کے اوپر اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے، نہ اللہ کا مقصود ہے، تو وہ پھر اگر آپ کوئی لگائے گا تو وہ غلط کر رہا ہے. تو مطلب لوگوں کو اس ربط جو تعلق ہے نا اس سے محروم کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہاں پہ پابندی لگانا مقصود نہیں ہے. اگر سمجھ بوجھ سے کام لو ہے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے یہ سارے تعلقات، ان آداب، یہ جو آداب بتائے ہیں نا، طریقہ کار کس طرح آنا ہے، جانا ہے، سلام کرنا ہے، اجازت لینی ہے، تو یہ ساری جو چیزیں اگر آپ رکھ کے ملنا جلنا کریں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بتائے ان کے مطابق چل کے آپ کا ہر کام ہونا چاہیے. تو پیچھے طریقے بتا دیے تھے نا کس طرح داخل ہونا ہے، کس طرح نکلنا ہے، کہ جنتوں کے کیا پردہ ہونا ہے، کیا نہیں ہونا. تو یہ ساری چیزوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے آنا جانا لوگوں کے ساتھ ہے یا اپنے رشتہ داروں گھروں میں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ کسی اور نے اگر اس کے خلاف بات کی ہے تو قرآن میں تو نہیں ہے، آپ کے سامنے میں نے یہ ترجمہ پڑھ دیا جی. تو اس چیز کو آپ اس طرح دیکھیں، ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ، سب کی اجازت ہے جی. آگے چلتے ہیں آپ. البتہ اللہ تعالیٰ فرمائے البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو. گھروں میں جب داخل ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی ہدایت ہے جی، سلام کریں، سلامتی بھیجیں. اور کیا کریں گے آگے؟ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا. یہ سلام کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے نا جی. یہ تو خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یا آپ کو بتائیں یسمعون، یاقلون، یتفکرون، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اسی طرح آپ کو بتائے جاتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں. دیکھ لینا پہلے احکامات بیان ہوئے تھے لیکن کچھ لوگوں کو اس میں کچھ اشکال تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر فردر اس کی تشریح کر دے گی، فردر اس کی تفسیر کر دے گی، فردر ہدایات کے ساتھ اوپن کر دیا گیا. پھر بھی سمجھ نہیں، پھر اور بتا دیا گیا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جی کوئی تنگی کرنے والی باتیں نہیں آپ کو، یہ آپ کے لیے ضروری ہیں معاشرے کے اندر پاکیزگی رکھنے کے لیے. تو ان چیزوں کے ساتھ مطلب اللہ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں وہ پابندیوں کے تحت آپ ملنا جلنا آنا جانا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پابندیوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں صرف وہ والی، باقی اپنے سے نہیں لگا لینی. تو اسی طرح بھی تعلیم حاصل کرنا، کچھ کرنا چاہے عورتوں کے لیے ہو، بچیوں کے لیے، تو وہ بھی ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں وہ کراس نہ کریں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں، تو بالکل آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. کسی چیز کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہے. تو یہ لوگ جو اپنی طرف سے چیزیں لا کے ڈال دیتے ہیں نا جی، آپ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ نہیں ہے. دین صرف وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول بتائیں گے جی، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوگا جی. ٹھیک ہے جی. تو جو احکامات ہوں گے وہ ان کے اوپر مبنی ہوں گے، اپنی طرف سے نہیں. آپ نے کہ آپ کے دل کو یہ بات لگتی ہے اچھی تو وہ اس کو آپ کہیں جی نہیں، اس کے لیے یہ والی سختی تھوڑی سی اور بڑھا دیتے ہیں. جب وہ سختی اللہ نے نہیں کی تو آپ کس طرح بڑھا سکتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو اس بات کے اوپر جی یہ آج کا جو ہمارا تھا جی اپنی قسط جی یہ ختم ہوئی جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جی.